نوجوانوں کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی مرضی کو اللہ کے لیے قربان کر دیں. صبح کو انسان کو نیند بہت آتی ہے اس موسم میں, اپنی نیند کو اللہ کے لیے قربان کر دیں. کون کون تیار ہے اللہ کے لیے قربان کرنا؟ کون کون قربان ہے فجر کی نمازوں میں؟ آج ماشاءاللہ بستی کے ہی لوگ ہیں, یہ کوئی امریکہ اور ایران یا برٹ سے نہیں آئے ہیں, بلکہ سب محلے کے لوگ ہیں. ماشاءاللہ مسجد فل ہے. اگر ہر نماز میں ایسی مسجد فل ہو جائے تو کیا ہمارے ایمان میں تازگی نہیں آئے گی؟ ہمارے ایمان میں تازگی آئے گی. معزز حاضرین, بہت ہی ادباً گزارش ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کا خیال رکھیں, اپنے بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور اپنی مرضی کو رب کی مرضی پر قربان کرنا سیکھ جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری موضوع ہے وہ سیرت ابراہیم علیہ السلام, یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت, آپ کی زندگی کے چند پہلوؤں کو اور چند اوصاف کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو. کیوں؟ وہ دین حنیف پر تھے, وہ مخلص ہو کر, خالص, ہر طرف سے کٹ کر اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہو گئے تھے, اس لیے ان کو حنیف کہا جاتا. یہودی ان کو, ابراہیم علیہ السلام کو یہودی سمجھتے تھے, نصرانی سمجھتے تھے. قرآن نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا من المسلمین, کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ وہ دین حنیف پر تھے. وہ خالص اللہ کے لیے, یعنی ہر طرف سے کٹ کر خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. معزز حاضرین, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے, اور اللہ رب العالمین نے انہیں آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. بھئی تھوڑا ماسٹر سے آواز کم کر دو, نہیں ہو رہا. معزز حاضرین, اللہ رب العالمین فرماتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. کہ ان کے رب نے انہیں چند کلمات کے ذریعے آزمایا, چند باتوں کے ذریعے آزمایا, اور وہ اپنی آزمائش میں پورے یعنی کھرے اترے. اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں انعام دیا, ان چیزوں کا بدلہ یہ دیا کہ انی جاعلک للناس اماما, کہ اللہ رب العالمین نے امت کا امام بنا دیا, ان کو امت کا امام بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اس امت مسلمہ کو کیا سبق ملتا ہے؟ میں چند اوصاف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاکہ وہ وصف ہماری زندگی میں بھی آ جائیں, اور ہماری زندگی بھی ان اوصاف پر عمل کرتے ہوئے تاکہ وہ اوصاف ہمارے لیے راہ نجات کا ذریعہ بن جائیں اور جنت کا راستہ ہموار ہو جائے. دیکھیے اللہ فرماتا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے قل ان صلاتی, میری نماز, میری قربانی, میرا مرنا, میرا جینا, سب اللہ رب العالمین کے لیے, اس اللہ رب العالمین کے لیے. لا شریک اللہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, وہ تنہا ہے. یعنی نماز اور قربانی کو ایک ساتھ جوڑا گیا. یہ قربانی کے ایام چل رہے, ایام التشریق چل رہے ہیں, اور 13 کی عصر تک یہ ایام التشریق ہیں, اور یہ 13 کی عصر تک قربانی کے ایام ہیں. قربانی کے ساتھ ساتھ زندگی کا ہر لمحہ قربانی مانگتا ہے. انسان کے اندر سے آنے والی ہر سانس قربانی مانگتی ہے, اور آنے والی ہر سانس اللہ کی مرضی کے مطابق آئے. یہ اصل قربانی ہے, یہ اصل عبادت ہے. ایسا نہیں کہ 365 دن میں صرف ایک دن ہم نے ایک موٹا سا اور تازہ جانور اور خوش جو ہے اچھا حسین و خوبصورت جانور لا کر جو ہے ذبح کر دیا اور ہم نے سمجھ لیا قربانی کر لی. لیکن اصل قربانی یہ ہے کہ اپنی مزاج کو اور اپنی انا کو اور اپنے جو ہے تکبر اور اپنے گھمنڈ کو اور اپنے جو ہے خواہشات نفس کو رب کی مرضی پر قربان کرنا, یہ اصل قربانی ہے, یہ اصل قربانی ہے. آج کتنی چیزوں میں ہم یہ سمجھتے یہی قربانی ہے. نہیں, اللہ کی راہ میں اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے یہ بھی ایک قربانی ہے. انسان اللہ کی راہ میں دعوت و تبلیغ کرتا ہے یہ بھی ایک قربانی ہے. والدین کی خدمت کرتا ہے یہ بھی ایک قربانی ہے. بھائی کے ساتھ ایثار و قربانی کا معاملہ کرتا ہے یہ بھی ایک قربانی ہے. معزز حاضرین, اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق دیکھیے کہ انہوں نے سب سے پہلی چیز جو اپنے گھر سے شروع کی
وہ دعوت تھی، اور لوگوں کو لوگوں کی طرف سے کاٹ کر اللہ کی طرف لانا تھا، لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر، بتوں کی عبادت سے نکال کر، اصنام اور اسٹیچو کی عبادت سے نکال کر رب العالمین کی طرف لانا تھا۔ اور یہ چیز سب سے پہلے کہاں سے شروع کی؟ اپنے گھر سے شروع کی، اور اپنے گھر سے ہی مخالفت بھی شروع ہوئی، اور اس مخالفت پر صبر کیا، اس مخالفت پر صبر کیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا سورہ مریم میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یعنی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا تذکرہ کرو اس کتاب میں، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ سچے نبی تھے، وہ سچے نبی تھے۔ معزز حاضرین، اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان حفيا إنه كان غفورا رحيم، یعنی انه كان حفيا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پورا ایک جو ہے چیپٹر بیان کر دیا سورہ مریم میں، کہا کہ اے بجان آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جب دیکھا کہ باپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِآزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ کو دیکھا کہ یہ ان کے باپ آزر ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو بناتے ہیں، بتوں کو تراشتے ہیں، تو بیٹے نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے، اے ابا جان میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، جب دیکھا اور پھر پوچھنے لگے میں تمہیں اور تمہارے قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، اور کہنے لگے آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم شیطان کے پیچھے لگ گئے ہیں آپ، اے بجان میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب کہیں آپ کو آنا پکڑ لے، کہیں آپ کو پکڑنے لے اللہ کا عذاب، اور جو چیز آپ میرے پاس آئی ہے وہ آپ کے پاس نہیں آئی ہے جو چیز، کیونکہ وہ پیغمبر تھے، وہ نبی تھے ابراہیم علیہ السلام، اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے بجان بتوں کی عبادت مت کیجئے، یہ بت جو ہے، یہ شیطان جو ہے، یہ رحمان کا نافرمان ہے، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یہ نافرمان ہے اپنے رب کا۔ معزز حاضرین، کیا جواب آتا ہے؟ کہا قال راغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور مجھ سے کچھ بھی نہ کہو، ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ یہ باپ نے جواب دیا تھا ایک اپنے بیٹے کو۔ یہ گھر سے آزمائش ہو رہی ہے، یہ گھر سے دعوت و تبلیغ کا آغاز ہو رہا ہے۔ آج گھر میں کوئی آدمی نماز پڑھنے تیار نہیں، اور آدمی جو ہے بکچے اٹھائے پھر رہا ہے، کبھی ادھر جاتا، کبھی اس ملک، کبھی اس ملک، کبھی اس ملک سے اس ملک، کبھی اس شہر، کبھی اس شہر، کہاں کہاں آدمی جو ہے خاک چھانتا پھر رہا ہے، اور اپنے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ نماز پڑھنے لوگ تیار نہیں گھر میں، عقیدے سے ہی نہیں گھر میں، معاملات صحیح نہیں گھر میں، اخلاق صحیح نہیں گھر میں۔ کم سے کم یہ ہم دعوت و تبلیغ کے اصول ہمیں معلوم ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، اور اسی چیز کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، پہلے اپنے خاندان والوں کو آپ ڈرائیے۔ کہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ تو دعوت و تبلیغ کہاں سے شروع کی جائے؟ اپنے گھر سے شروع کی جائے، اپنے دامن اور اپنے آنگن سے شروع کیا جائے، اپنے دامن کو صاف رکھا جائے، اپنے آنگن کی حفاظت کی جائے، تو انشاءاللہ اللہ اس دعوت و تبلیغ میں برکت دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے، اور بڑا مشہور نام ہے اس شخص کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا، نمرود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، جب ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے تھے تو عقلی طور پر بھی سمجھاتے تھے اور کہتے تھے اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، فرماتے تھے کہ تم ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، تم اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن جواب کیا ملا؟ جب انسان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں، جب اس کے پاس قرآن اور حدیث کے دلائل نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے پاس جب کوئی جواب نہیں بنتا ہے، تو پھر گالی گلوچ پہ اور مار توڑ پہ اتر آتا ہے انسان، علم میں بات نہیں کرتا، یعنی دلیل کے ساتھ بات نہیں کرتا، پھر انسان اپنی انانیت کو اور اپنی خواہش کو سامنے لے آتا ہے اور سامنے والے کو زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم،
کہ انہیں جلا دو اور اپنے معبودوں کی جو ہے حفاظت کرو، اپنے معبودوں کی حفاظت کرو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. یاد رہے ایک تو توحید کا پہلو، اور توحید یہ ایک ایسا وصف ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، اگر اس وصف کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. پہلی چیز توحید، دوسری چیز توکل. توکل، اگر آج ہمیں اپنے رب پر توکل ہو جائے، بھروسہ ہو جائے، اعتماد ہو جائے، یقین ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا کام اللہ رب العالمین ہماری غیب سے مدد کرے گا. آج بھی اللہ کی مدد ہماری منتظر ہے کہ صحابہ کی اللہ رب العالمین نہیں مدد کرتا تھا، انبیاء کی مدد نہیں کرتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کو اللہ پر کامل یقین تھا، صحابہ اکرام کو کامل یقین تھا، بھروسہ تھا. آج ہمیں اپنے رب پر کہاں ہے ایمان، کہاں ہے ہمارا کامل بھروسہ؟ اور ہمارے ذہن میں دعا کرتے ہیں، سوچتے پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ایسا. جب یہ ایسا ویسا اگر مگر ہماری زندگی میں، ہمارے جملوں میں، تو پھر کہاں ہماری مدد آئے گی؟ کامل بھروسہ. بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا، اور یہ 2291 نمبر کی، یعنی 2291 نمبر کی روایت آپ کھول کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ بخاری میں کتاب الکفالہ میں یہ روایت آپ کو مل جائے گی، یعنی 2291 نمبر. اس روایت کے اندر بڑی دلچسپ روایت ہے، شاید آپ نے سنی ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا، اور اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. فرماتے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کا تذکرہ کیا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں ایک شخص سے قرضہ مانگ لیا، ادھار دینار 1000 دینار لے لیے، تو جو صاحب قرض تھا، جو دینے والا تھا، اس نے کہا کہ میں 1000 دینار آپ کو دے تو دوں گا، لیکن کیا آپ کا کوئی وکیل ہے؟ کل کو آپ بھاگ جائیں گے تو میں کسے پکڑوں گا؟ کہا کہ میرا وکیل تو اللہ ہے. کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے وکیل سے راضی ہو گیا. اچھا کوئی کفیل بھی لے کر آؤ، کوئی ضامین بھی لے کر آؤ. بولے کفیل بھی میرا اللہ ہے، ضامین بھی میرا اللہ ہے. تو صاحب قرض کہتا ہے، قرض دینے والا کہ ٹھیک ہے، میں کافی مجھے یقین ہے اور میں آپ کے اس وکیل سے اور کفیل سے اور ضامین سے راضی ہوں. یہ شخص اپنے جو ہے 1000 دینار لے کر چلا گیا، اور دینار معلوم ہے سونے کا ہوتا تھا، تقریباً 4 کروڑ روپے بیٹھیں گے آج کے، اتنی بڑی رقم. اور آج آدمی ہمیں 4 لاکھ روپے دینے تیار نہیں. کیوں؟ ہماری نیت ہی صحیح نہیں ہے. آدمی لیتا اس لیے کہ دینا تھوڑی ہے، لے لو بس پیسے. کتنے لوگ ہیں بیچارے قرضہ جو ہیں لے لیتے پھر دینے کا نام نہیں لیتے. لیکن یہ شخص ہے، یہ لے کر چلا جاتا ہے، دریا کا سفر کرتا ہے یہ آدمی، اور پھر اپنا ضروریات کو پوری کر کے اب جب دینے کا ارادہ کرتا ہے اس شخص کو پیسے کا، تو اسے کوئی سواری نہیں ملتی، اس لیے کہ دریا کا سفر ہے، سمندری سفر ہے، اسے کوئی جہاز نہیں ملتا، کوئی کشتی نہیں ملتی اس کو وہاں اس آدمی کے پاس پیسے پہنچانے کے لیے. اللہ سے دعائیں کی، بہت پریشان ہوا. وقت متعین آ گیا جس وقت میں دینے کا وعدہ تھا، لہذا اس شخص نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک لکڑی لی، اس لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کیا اور اس میں 1000 دینار رکھے اور ایک لیٹر بھی لکھا، اور اللہ سے دعا کی، اللہ تو جانتا ہے میں نے قرض لیا تھا، میں مجبور تھا، پریشان تھا، میں یہ قرض، میرے پاس کوئی ایسی سواری نہیں ہے جو میں جا سکوں، لیکن اب میں کیسے پہنچاؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر رکھ دوں اور اسے دریا میں بہا دوں. شاید اے اللہ تیرے اوپر میں چھوڑ رہا ہوں، میرا تیرے اوپر بھروسہ اور کامل یقین ہے، ان پیسوں کو، ان دیناروں کو تم وہاں تک پہنچا دے. لہذا اس لکڑی کو پیک کر کے اور اس شخص نے دریا میں بہا دیا. یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ میں بخاری کی روایت 2291 نمبر کی روایت بیان کر رہا ہوں. یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر کامل یقین ہونے کی برکت اور اللہ پر بھروسہ ہونے کی ایک تاثیر بتلائی کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین غیب سے مدد کرنے والا ہے. کسی کا بھروسہ تو ہو کر دیکھیں. لہذا اب وہ آدمی بھی تلاش میں تھا، وہ بھی ساحل پر آتا تھا، بندرگاہ پہ آتا تھا کہ شاید میرا مال آیا ہو، بھیجا ہو اس شخص نے کسی کے ذریعے. بس وہ ایک لکڑی، کوئی جہاز تو نہیں آیا لیکن ایک لکڑی اس کو ضرور مل گئی، اس کو جلانے کے لیے گھر لے آیا وہ صاحب قرض. اور اس کے بعد وہ آدمی جب جلانے کے لیے اس لکڑی کو چیرا تو اس کے اندر ایک خط بھی ملا اسے، اور وہ 1000 دینار بھی اس کے اندر تھے. یہ کس نے پہنچایا؟ یہ اللہ نے پہنچایا. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ، ہماری عقلیں وہاں فیل ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کا ایک کرشمہ ہے اور اس کی قدرت ہے. اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں تو اللہ رب العالمین ہمارے کام بھی غیب سے بنا دے. ہمارا کام کوشش کرنا، محنت کرنا، اللہ سے دعا کرنا. معزز حاضرین،
اب اس آدمی نے 1000 دینار پا لیے. اب کسی زمانے میں جا کر یہ آدمی کو سواری اور جہاز مل گیا, یہ پھر 1000 دینار لے کر آ گیا اس کے پاس کہ شاید پتہ نہیں لکڑی پہنچی کہ نہیں پہنچی, پتہ ہو سکتا نہ ملی ہو سے, چلو میں پھر دے کر آتا ہوں اسے 1000 دینار. اس آدمی کے پاس پہنچا, اس سے کہا کہ معذرت اتنے دن ہو گئے اور جو ہے یہ آدمی بھول بھی گیا تھا کہ میں نے لکڑی میں بھیجے تھے, پتہ نہیں اس کو ملے نہیں ملے. پھر یہ شخص کہنے لگا ارے بھائی آپ نے یاد کرو کبھی بھیجے تھے 1000. بولے میں تو بھول گیا. بولے نہیں 1000 دینار یہ لکڑی کے ذریعے آئے. تب اس آدمی کو یاد آیا اور پھر وہ آدمی خوشی خوشی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس چلا آیا. تو دیکھیے اللہ نے کیسے, جب قرض دینے کی نیت ہو کہ میں قرض اس کا ادا کروں گا تو اللہ غیب سے اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. معزز حاضرین, تو یہ روایت تھی, بڑی دلچسپ روایت تھی جس میں ہمیں اس بات کا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل, جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر, میرے لیے اللہ کافی ہے, وہ بہترین کارساز ہے, وہ بہترین کارساز ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ کارساز ہے, میرا اللہ کفیل ہے. اگر آپ کبھی پریشانی میں آ جائیں, کبھی مصیبت میں پھنس جائیں, کچھ مانگنا ہو, کسی سے ڈرنا نہیں. کائنات میں نہ سماج سے, نہ معاشرے سے, نہ کسی اور سے, نہ دنیا, صرف اللہ کو اپنا کارساز سمجھے, اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک بھروسہ, ایک کامل بھروسہ, ایک کامل یقین, ایک ایسی وصف ہے, یہ ایسا وصف ہے, ایسی صفت ہے کہ اگر انسان اس وصف سے اپنی زندگی کو متصف کر لے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی غیب سے مدد کرے گا. کئی بار صحابہ کو ڈرانے کی کوشش کی لوگوں نے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں لوگ جو ہے تمہیں بہت بڑا لشکر ہے, یہ کر دے گا وہ کر دے گا, بلکہ مومنین کے ایمان میں تو اضافہ ہو جاتا ہے, وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کارساز ہے. جب اللہ پہ توکل کیا, اللہ پہ بھروسہ کیا, تو ادھر سے حکم آ جاتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہا, کس نے کہا؟ اللہ کہتا ہم نے کہا اے آگ تو سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم ابراہیم کی شرط ہے, ورنہ اگر ابراہیم نہ کہتا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی آگ ٹھپ ہو جاتی, بالکل کاروبار ختم ہو جاتے, لوگوں کا جینا مشکل ہو جاتا. ہم نے آگ سے کہا ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ, نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم. کیوں؟ اس لیے کہ اگر زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی انسان ٹھنڈ سے بھی تکلیف کی وجہ سے مر جاتا ہے, زیادہ گرم ہوتا ہے اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, یہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کا بدلہ ہے. معزز حاضرین, ابراہیم علیہ السلام ایک شوہر کی شکل میں, بی بی ہاجرہ ایک بیوی کی شکل میں, اسماعیل علیہ السلام ایک اولاد کی شکل میں, اور بی بی ہاجرہ اور اسماعیل والدین کی شکل میں, یہ ایک ایسی فیملی ہے کہ کائنات کے لیے نمونہ ہے, کائنات کے لیے نمونہ ہے. اگر ہم ان کی زندگی سے جڑ جائیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, آپ کے حکم کے مطابق اگر ہم ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں نمونہ بنا لیں تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا. معزز حاضرین, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اولاد کی تربیت کا بہت اہم اور بہت ہی یعنی اتنا اہم کردار ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر لی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, تو یاد رکھیں وہ بچے اس ماں باپ کے لیے راہ نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. کیسی تربیت کی کہ ایک بیٹے سے کہا بیٹے میں دیکھ رہا ہوں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین. دیکھیے جب اللہ کی فرمانبرداری انسان کے جی میں ہوتی ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کو انسان جب قربان کرتا اللہ کے لیے تو پھر اللہ رب العالمین انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ پھر انسان اللہ رب العالمین کی چاہت میں اور اس کی رضامندی کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے وطن کو اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا, اپنی عیش و تنعم والی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا, اور اپنی فیملی کو چھوڑا, آگ میں جا گرے, یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بیابان جنگل میں چھوڑ آئے. کس کے لیے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قربانی دینا سیکھیں. اپنے بھائی کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی ہونا چاہیے, خیر خواہی ہونا چاہیے.
کل میں نے عید کے خطبے میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ 3 چیزیں ہیں: موقع پرستی، مطلب پرستی، مفاد پرستی. اگر انسان کے ذہنوں سے یہ تینوں چیزیں نکل جائیں تو انسان کا ہمدرد بن جائے، قربانی دینا والا بن جائے، یعنی ایثار و قربانی کے ساتھ انسان زندگی گزارنے والا بن جائے. اپنے بھائی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہاں کی تو قربانی، کہاں کی تو اپنے بھائی کے لیے یعنی خیر خواہی کرنا، بلکہ اپنے بھائی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، غصب کرنے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، اور جو ہے اپنے بھائی کا مال ناجائز اور باطل طریقے سے کھانے کے لیے انسان بس موقع نہیں پا رہا ہے، بس سوچ رہا موقع مل جائے کسی طریقے سے. اور ایک بات بتلاؤں، جسے موقع نہیں مل رہا ہے وہ ولی ہے، سمجھو ولی سمجھ. جسے بس موقع نہیں مل رہا ہے تو ولی ہے، اور جب موقع مل جائے گا تو دیکھ لیجیے گا کتنے پانی میں ہے وہ آدمی. اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے، وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے. قرآن کی جو میں نے خطبہ حاجہ میں جو آیت پڑھی تھی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی اور میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے. کچھ بچا کیا؟ کچھ بچا کیا؟ جب کہہ دیا میری زندگی اور میری موت، تو زندگی کا ایک لمحہ نہیں بچا جو اللہ کی مرضی کے بغیر انسان گزار سکے. پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے، اپنی خواہش اللہ کے لیے، اپنی مرضی اللہ کے لیے. نوجوانوں کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی مرضی کو اللہ کے لیے قربان کر دیں. صبح کو انسان کو نیند بہت آتی ہے، اس موسم میں اپنی نیند کو اللہ کے لیے قربان کر دیں. کون کون تیار ہے اللہ کے لیے قربان کرنا؟ کون کون قربان ہے فجر کی نمازوں میں؟ آج ماشاءاللہ بستی کے ہی لوگ ہیں، یہ کوئی امریکہ اور ایران یا برٹش سے نہیں آئے ہیں، بلکہ سب محلے کے لوگ ہیں. ماشاءاللہ مسجد فل ہے. اگر ہر نماز میں ایسی مسجد فل ہو جائے تو کیا ہمارے ایمان میں تازگی نہیں آئے گی؟ ہمارے ایمان میں تازگی آئے گی. معزز حاضرین، بہت ہی ادبن گزارش ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کا خیال رکھیں، اپنے بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اپنی مرضی کو رب کی مرضی پر قربان کرنا سیکھ جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما. اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما. اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ انہیں کشادگی عطا فرما اور انہیں رزق حلال عطا فرما. اللہ تمام مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی، مال و دولت کی اللہ حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے چن لے، اپنی عبادت کے لیے ہمارا انتخاب کر لے. اللہ ہم کمزور ہیں، لاغر ہیں، ناتوا ہیں، اللہ ہم گناہگار ہیں. اللہ تیری رحمت کی چادر بہت وسیع ہے، اللہ اپنی رحمت کی چادر سے ہمیں ڈھانپ لے. اللہ تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہمارا بھلا ہو جائے گا. اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے. معزز حاضرین، یہ عید کے ایام چل رہے ہیں، ایام التشریق چل رہے ہیں. اللہ سے دعائیں کریں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہا کریں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. آمین یا رب العالمین.